رات کی قید قسط نمبر 2 سلمیٰ خان۔ جیسے ہی آفریدی مینشن پہنچے سب کے تاثرات بدل گئے تھے۔ سب لوگوں نے ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جیسے کوئی جنگ فتح کر کے آئے ہیں۔ انشا جو منہ بنائے ہوئے اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور سب لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے تھے جب سیڑھیوں سے حیا اترتی ہوئی نظر آئی اور آتے ہی آرزو سے زمل کے بارے میں پوچھنے لگی۔ آرزو نے بہت خوشی کے ساتھ جواب دیا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے اور بہت پیاری۔ البتہ زبیدہ بیگم نے منہ بنایا تھا۔ گھر دیکھا تھا آپ نے؟ دکھنے میں ہی بس پیاری ہے، کسی چیز کا سلیقہ نہیں لگ رہا تھا۔ جب آ رہی تھی تو تب ایسا لگ رہا تھا جیسے ایکٹنگ کر رہی ہے۔ پتہ نہیں آپا آپ نے کیا دیکھ کر رشتہ کر دیا ہے۔ میں تو ابھی بھی کہتی ہوں ایک بار سوچ لیجیے، وہ لڑکی کوئی معصوم نہیں لگتی بلکہ چالاک اور ذہین لگتی ہے۔ اس گھر میں آتے ہی وہ گھر پر قبضہ نہ کر لے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ قبضے کو بھی چھوڑیں، یہاں پر آتے ہی ایک دن میں ہی ساری حقیقت پتہ چل جائے گی، پھر کیا ہوگا بتائیں۔ انہوں نے شاہتاج بیگم کے تاثرات دیکھنے کے لیے اچھا وار کیا، مگر وہ ابھی بھی پرسکون تھیں۔ آپا، اگر اسے پتہ چل گیا کہ حقیقت کیا ہے اور لوگ ہمارے ساتھ رشتہ کیوں نہیں جوڑتے تو پھر آپ کو پتہ ہے نا ہم سب کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ ان کی اس بات پہ بھی شاہتاج بیگم کا پرسکون چہرہ لمحے بھر کے لیے بھی پریشانی میں نہیں آیا تھا۔ آپ سن رہی ہیں نا آپا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اب کی بار زبیدہ بیگم نے زور سے کہا تو شاہتاج بیگم نے انہیں خاموش رہنے کا کہا تھا۔ میں یہ چاہتی ہوں جو راز اس حویلی کے دیواروں میں دفن ہے وہ راز کھل جائیں۔ جو راز ہم پتہ نہیں کر پائے مجھے اس لڑکی کی آنکھوں میں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ پتہ کر لے گی، ورنہ تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں جو اتنی پڑھی لکھی اور پر اعتماد باشعور بہو کو بیاہ کر گھر میں لاؤں گی۔ آج تک جتنی بھی لڑکیاں ہم نے دیکھی ہیں وہ سب لالچی تھیں اور ان کو جب میرے بیٹے کی حقیقت پتہ چلتی تو کچھ نے تو انکار ہی کر دیتی اور کچھ تو پیسوں کے لالچ میں ہاں کر دیتے۔ لیکن اس لڑکی کے آنکھوں میں مجھے لالچ نہیں دکھ رہی تھی، وہ لڑکی گھر بسانے والوں میں سے ہے اور ویسے بھی میں نے اس میں جو پر اعتماد چہرہ دیکھا ہے مجھے بس وہی بہو چاہیے۔ وہ لوگ ابھی بھی اپنی باتوں میں ہی تھے جب داخلی دروازے سے ارحان آفریدی داخل ہوا۔ اس کو دیکھ کر زبیدہ بیگم نے اپنا رویہ بدلا تھا اور شاہتاج بیگم نے مسکرا کر اپنے بیٹے کو گلے لگایا۔ کہاں تھے تم؟ تم جانتے ہو نا جب تم باہر جاتے ہو تو میں کتنی پریشان ہو جاتی ہوں، ایک فون کر کے بتا نہیں سکتے تھے؟ اس کے آتے ہی شاہتاج بیگم نے شکوہ شکایت شروع کر دی تو وہ لمبی سانس خارج کر کر رہ گیا۔ امی، کہیں نہیں گیا تھا، میں یہیں تھا اور سکون چاہتا تھا جو شاید اس گھر میں تو نہیں مل سکتا، بس اس لیے موبائل بند کر کے چند لمحے کے لیے سکون تلاش کرنے گیا تھا۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ شاہتاج بیگم اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئیں، البتہ زبیدہ بیگم نے تیز نظروں سے دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ گھر کا دوسرا بیٹا ہے۔ اصولاً سب کچھ پہلے بیٹے کے پاس ہوتا ہے، لیکن شاید وہ اس قابل نہیں تھا کہ یہ سب کچھ دیکھ سکے، اس لیے سب کچھ ارحان کے ہاتھوں میں دے دیا گیا تھا اور وہ بس یہ چاہتی تھی کہ وہ انشا سے شادی کر کے تاکہ اس کی زندگی سنور جائے، اور ویسے بھی انشا جیسی لڑکی تھی، اسے غریبی یا پھر غریبی میں رہنا پسند نہیں تھا۔ وہ کوئی امیر گھر کا رشتہ ہی اس کے لیے ڈھونڈ رہی تھی، اور جب گھر میں ہی اتنا امیر انسان موجود تھا تو باہر بھلا وہ کیوں دیکھنے کی ضرورت تھی۔ تب سے دونوں ماں بیٹیوں اس کام پر لگ گئی تھیں، مگر مجال ہے ارحان ایک غلط نظر اٹھا کر بھی انشا کو دیکھے۔ وہ تو یوں اسے نظر انداز کر دیتا جیسے وہ ہے ہی نہیں۔ وہ بس یہ سب کچھ دیکھ کر اپنی ماں کو شکایت لگا دیتی اور اس کی ماں اسے بس تسلیاں دیتی رہتی۔ یہ تو سب کچھ چلتا ہی رہتا ہے۔ آج جب اتنے دنوں بعد ارحان آیا تھا تو وہ بس اوپر کی طرف دیکھے جا رہی تھی کہ انشا کہاں ہے۔ اگلے ہی پل انہوں نے انشا کا موبائل نمبر ملایا تو کمرے میں بیٹھی انشا جب موبائل پر اپنے دوست سے بات کر رہی تھی، اس کو انتظار کا کہہ کر اپنے ماں کی فون اٹھائی تو سامنے سے ارحان کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی سمجھ گئی تھی کہ اس کی ماں اسے کیا کہنا چاہتی ہے، وہ شیشے کے سامنے گئی، خود کو تیار کر کے نیچے کی جانب بڑھ گئی تھی، مگر جیسے ہی ارحان نے سیڑھیوں سے اترتی ہوئی انشا کو دیکھا تو اس کے ماتھے پر
بلوں کا جال بچھ گیا۔ اس نے آرام کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ انشا جو راستے میں آ کر اسے روکنا چاہتی تھی مگر وہ اس کے کہنے پر بھی نہیں رکا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ انشا کھا جانے والی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی اور اس کی ماں اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں صبر کرنے کا کہہ کر اب صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ انشا نے دوبارہ فون اٹھایا اور اپنے یونیورسٹی کے دوست کو ملانے لگی۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے آج ہم بھائی کا رشتہ دیکھنے گئے تھے اور ہم تو پکا کر کے بھی آ گئے ہیں، اگلے ہفتے بھائی کی شادی ہے۔ آرزو خوشی کے ساتھ ارحام کو بتا رہی تھی۔ اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ وہ رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں، مگر یوں پکا کر کے آ جائیں گے، وہ یہ بات نہیں جانتا تھا۔ کیا ساری حقیقت ان لوگوں کو پتہ ہے؟ اس نے سوال کیا تو آرزو پریشان ہو گئی اور پھر نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے امی کو کہا بھی تھا ان کو ساری بات بتا کر پھر رشتہ پکا کریں، مگر وہ تو انہیں انجان کر کے دھوکے سے رشتہ کر کے آ گئی ہیں۔ اسے واقعے میں غصہ آ رہا تھا۔ ابھی وہ اپنی ماں سے سوال کرنے کے لیے باہر جانے ہی لگا تھا جب آرزو نے اسے روک دیا۔ بھائی، اب تک جتنے لوگوں کو ہم نے حقیقت بتائی ہے، کیا ان لوگوں نے رشتے کے لیے ہاں کی ہے؟ کچھ لوگ تو سن کر ہی انکار کر دیتے اور جن کو پیسوں کی لالچ ہوتی تو وہ بڑے مطالبے کرتے۔ اور ویسے بھی زمر ایسی لڑکی نہیں ہے جو یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی بھاگ جائے گی، نہیں، بلکہ وہ سب چیزوں کا سمجھداری سے مقابلہ کرے گی۔ اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہے نا امی کتنی خوش ہیں، خدا کے لیے ان کی خوشی خراب مت کیجیے کوئی بھی ایسی بات کر کے۔ وہ اپنے بھائی کو سمجھا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ پیچھے وہ سوچ میں پڑا رہ گیا۔ اس کے گھر میں 2 فیملیز رہتی تھی۔ نواب قاسم اپنی بیوی شاہتاج آفریدی کے ساتھ رہتے تھے۔ اس گھر میں 2 فیملیز رہتی تھیں۔ نواب قاسم آفریدی اپنی بیوی شاہتاج آفریدی کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 3 بیٹے، سب سے بڑا مہابیر آفریدی، دوسرا بیٹا ارحام آفریدی اور سب سے چھوٹا بیٹا یوسف آفریدی۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی آرزو آفریدی۔ اور اگر دوسری فیملی کو دیکھا جائے تو الیاس آفریدی اپنی بیوی زبیدہ آفریدی کے ساتھ اس گھر میں رہتے تھے۔ شاہتاج اور زبیدہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں اور ایک ہی گھر میں بیاہ کر آئی تھیں۔ زبیدہ آفریدی کی 3 اولادیں تھیں، 2 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام انشا آفریدی، چھوٹی حیا آفریدی اور ان کا ایک بیٹا جو سب سے بڑا تھا صفوان آفریدی، اور ان کی پھپھو جو بیوہ ہونے کے بعد ان کے ساتھ ہی رہتی تھی فریدہ آفریدی۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے انہیں گھر سے باہر کر دیا اور پھر دونوں بھائیوں نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ وہ انتہائی نرم دل، اپنے کام سے کام رکھنے والی عورت تھیں۔ جب وہ اس گھر میں آئی تھیں تب مہابیر بس 2 سال کا ہی تھا اور انہوں نے اپنے بیٹا سمجھ کے اسے پالا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مہابیر اپنی ماں سے زیادہ اپنے پھپھو کے قریب تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ دوسرے بچوں سے محبت نہیں کرتی تھیں، مگر مہابیر سے انہیں الگ قسم کی ہی چاہت تھی۔ مگر پھر 10 سال کی عمر میں کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے پورا گھر تبدیل ہو گیا۔ فریدہ بیگم اپنے کمرے تک محدود ہو کے رہ گئیں۔ مہابیر بہت کم اپنے کمرے سے نکلتا تھا اور پھر اس نے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ شاہتاج بیگم اپنے بیٹے کا یہ حال دیکھ کر بس دعا ہی کر سکتی تھی، مگر آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ زمر، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے تم کام نہ کرو، کچھ دن کی مہمان ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس کی ماں اسے ڈانٹ رہی تھی۔ وہ جو اپنی ماں کی مدد کرنے کے لیے کچن میں برتن دھو رہی تھی، اس کی ماں نے یکدم اس کے ہاتھوں سے برتن لیے اور اسے باہر جانے کا کہا۔ یار امی، میں کرتی ہوں نا، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ چپ کر جاؤ، تمہاری شادی کو 5 دن رہ گئے ہیں، تمہارے سسرال سے شادی کا جوڑا آیا ہے، کب سے تمہیں کہہ رہی ہوں جا کے دیکھ لو کیسا ہے، اگر کچھ فٹنگ کا مسئلہ ہے تو ابھی ٹھیک کروا لیتے ہیں، لیکن تمہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا۔ اس نے اپنی ماں کو دیکھا، پھر یکدم انہیں گلے لگا لیا۔ ارے میری پیاری امی، اتنا پریشان نہ ہوا کریں، اگر فٹنگ کا مسئلہ ہے تو میں خود ٹھیک کر دوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اب تھوڑے سے برتن، ابھی وہ اپنی بات مکمل کرتی جب اس کی ماں نے اس کی بات کاٹی۔ چپ، آرام سے جاؤ اور جا کر جو تمہارے سسرال سے سامان آیا اسے دیکھو اور جاؤ اور سارا دیکھو۔ وہ انتجائی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ جب اس کی ماں نے نظریں پھیر لیں تو وہ کمرے کی جانب جانے کا کہنے لگیں تو وہ مرتی کیا نہ کرتی، وہ کمرے کی جانب چل گئی تھی اور سامان دیکھنے لگی۔
اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا سارا سامان ان لوگوں نے ایک دن میں ہی کیسے لے لیا۔ شادی کا جوڑا، اس کے علاوہ کچھ اور جوڑے بھی تھے، میک اپ وغیرہ، چوڑیاں، انگوٹھی اور سر پر اوڑھنے والا لال دوپٹہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں، مگر ایک دن میں اتنی ساری خریدی کیسے کر لی؟ ہاں بھائی، امیر لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو اگر اتنا سامان لینا ہوتا تو ایک مہینہ تو لگا ہی دیتے، مگر انہوں نے تو ایک دن میں ہی لے لیا۔ اس نے جب وہ لال دوپٹہ اپنے ہاتھ میں لیا تو اس پر چمکتے ہوئے الفاظ دیکھ کر اس کا دل یکدم دھڑکا تھا۔ مہابیر آفریدی، یہ نام تو وہ تھا جو اس کا مقدر بننے والا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس نام پر مس کیے تھے اور پھر خود ہی شرمانے لگی۔ مہابیر، زیر لب اس نے نام دہرایا تھا۔ بس 5 دن بعد میرا نام آپ کے نام سے جوڑ دیا جائے گا، زمر مہابیر آفریدی۔ ویسے نام اتنا برا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات کر کے خود اپنی بات میں مسکرا رہی تھی، اس بات سے بے خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا مہابیر کی خاموشی کے پیچھے کوئی خوفناک ماضی چھپا ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے جو اس حویلی کی دیواروں میں دفن ہے؟ مہابیر کے ساتھ 10 سال کی عمر میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے پورا گھر تبدیل کر دیا؟ کیا زمر واقعی اس راز تک پہنچ پائے گی، یا وہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح ہار مان جائے گی؟ اگر زمر کو شادی سے پہلے حقیقت پتہ چل گئی تو کیا وہ یہ شادی کو قبول کرے گی؟ کیا زمر کی شادی دراصل کسی راز کو دفن کرنے کے لیے ہو رہی ہے، یا اسے بے خبر رکھ کر کسی سازش کا حصہ بنایا جا رہا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ اب اگلے ایپیسوڈ میں ہی کیا پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیوں میں نے لکھا ہی نہیں ہے۔ تو جب میں لکھوں گی تو مجھے خود بھی پتہ چل جائے گا۔ اور اب اگلے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے گا، آگے کیا ہوگا پتہ چل جائے گا، اور لازمی بتائے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے، جس سے مجھے بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ بس اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔